آج کل نے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آدمی اپنے انسان جو ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. جیسے آج کل ہم نے بہت سے مردوں میں دیکھا ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہوتی، ان میں صبر نہیں ہوتی، کبھی اتنی زیادہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس وجہ سے، کبھی اس وجہ سے بہت آگے تک بھی بات چلی جاتی ہے. تو انسان کو اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کنٹرول میں رکھیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے ایموشنز کیسے کنٹرول رکھیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انسان کو کیسے اپنے ایموشنز پہ قابو رکھنا چاہیے. میں اکثر کبھی کبھار لکھتا بھی ہوتا ہوں، تو میں نے ایک کوٹ لکھا تھا کہ اے مین رولز بائی ہز ایموشنز اینڈ اے مین از فولڈ بائی ہز ایموشنز. کہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ الیگزینڈر ہے یا جتنے بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے اپنے ایموشنز پہ قابو رکھا ہے، تبھی ان کو بادشاہت ملی ہے. اور اچھے لیڈرز بھی جو ہیں وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آدمی کو جب اگر ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی بات ہے جو بری لگ گئی ہے اس کی، تو آپ فوراً رسپونڈ نہ کریں، آپ 10 سیکنڈز کا ویٹ کریں، آپ اس کی بات کو ایبزارب کریں، اس کے بعد رسپونڈ کریں. تو وہ ایک پریسائز جواب ہوتا ہے، کیونکہ 10 سیکنڈز میں آدمی کو بڑا کچھ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل. اور میں نے ایک بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت فیمس کوٹ تھا آئی تھنک اسی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر، تو وہ میں بھول گیا ہوں تھوڑا سا، مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا کوٹ تھا؟ بڑا اچھا. بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھا ہندوستان کا. اس نے کہا تھا کہ پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، زمانے میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا بھی صاحب فہم و ذکا، کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. بہادر شاہ ظفر کہتا ہے کہ آدمی کتنا بھی بڑا، کتنا سمجھدار آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہائی انٹلیکٹ کا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آدمی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جو آدمی عیش کے وقت، خوشی کے وقت خدا کو بھول جائے، کیونکہ ہر چیز تو اللہ کی عطا کرتا ہے نا، خوشی اور غمی دونوں اللہ کی عطا کرتا ہے. تو اور دوسرا اس کا وہ ہے کہ دوسری جو لائن اس نے بولی بہادر شاہ ظفر نے، وہ کہا کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہ اکثر انسان غصے میں بھی اللہ کو بھول جاتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، اگر ہم کسی کے اوپر غصہ کریں گے کسی بھی بات کے اوپر، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ what goes around comes around، اور اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے غصے کے وقت. سب سے پہلے واپس آتے ہیں خدا اور محبت کی طرف. تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ محبت ہوتی کیا اور عشق اور محبت میں ڈفرینس کیا ہے. اور آئی تھنک کہ محبت کے 7 سٹیجز بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں میں نے بڑا دیکھا ہے، لیکن مجھے تھوڑی ایکسپلینیشن میں وہ چیز چاہیے کہ محبت کی 7 سٹیجز کیا ہیں، خدا اور محبت میں اور عشق میں ہم ڈفرینس کیسے کریں. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے محبت کی ہے کبھی؟ جی دیکھیں میں نے محبت کی ہے، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ میں نے محبت بھی کی ہے یا نہیں کی. مجھے سمجھائیں محبت کیا ہوتی ہے. دیکھیں یار سر، آپ اس دن بھی میرے سے پوچھ رہے تھے عشق اور محبت کا. تو عشق اور محبت جو ہے نا، یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے. محبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ بن سنور کے جاتا ہے اپنے محبوب کے سامنے، محبوب اس کا ایک مجاز کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور عشق وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو اپنے کپڑوں کی بھی ہوش نہیں ہوتی کہ انسان کے کپڑے کیسے ہیں، حلیہ کیسا ہے. وہ دیوانہ ہو جاتا ہے عشق کے اندر، وہ مجذوب بن جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی محبت اور عشق میں فرق ہے. اور عشق جو ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے، اور میرے خیال سے عشق صرف خدا کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے عشق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان ایک بے وفا مخلوق. یہ جو آپ نے بات کی نا ان میں بے وفائی والی، اسی وجہ سے میں نے کبھی محبت نہیں کی بھی ہے. لیکن آل جوکس اسائڈ، بات یہی ہے کہ دیکھیں انسان کے ساتھ کسی مطلب سے آ رہے انسان، ٹھیک ہے، مجھے جو لگتا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کریں نا، تو وہ تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا، آپ کو انر پیس ملے گا. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ محبت کریں گے اور کسی انسان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو آپ کو اس میں دکھ ہی ملے گا. آئی تھنک دیٹ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے. ہاں سر، بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں نا، بزنس میں پڑھتا ہوں نا، تو اس میں ہر چیز کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتا ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میں محبت کرتا ہوں تو اس کو کیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے. میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں محبت کرنے کا انسان کے ساتھ کیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتا ہے. انسان کا پیس خراب ہو جاتا ہے، انر پیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، انسان مینٹلی صحیح نہیں رہتا. اور اگر خدا کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے آدمی، تو اللہ تو ہر چیز نوازنے والا ہے. اللہ پھر آپ کو غیب کے خزانوں سے علم بھی عطا کرتا ہے، دولت بھی عطا کرتا ہے، بادشاہت بھی عطا کرتا ہے. اچھا، کمنگ ٹورڈز 7 سٹیجز آف لو، اس کو ایکسپلین کریں. آپ نے بھی 7 سٹیجز آف لو کی بات کی ہے نا. تو عشق میں جو پہلا مقام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اٹریکشن، انسیت، ٹھیک ہے. دوسرا مقام جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لو، عشق. پھر ہوتی ہے عقیدت، پھر ہوتی ہے مودت. مودت از انکنڈیشنل، محبت جو ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے. کہ آپ وہی، میں آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ والی بات آ جاتی ہے پھر نا،
کہ محبت میں انسان یہی سوچتا ہے نا کہ میں اس سے محبت کروں گا تو یہ میرے سے کرے گی یا نہیں کرے گی، یا کرے گا یا نہیں کرے گا. تو مودت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے. جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے ساتھ مودت کرو، انکنڈیشنل لو. پھر ہوتی ہے عبادت جس کو کہتے ہیں ورشپ، اور وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے. پھر جنون آتی ہے، میڈنس، آبسیشن، جس طرح مجذوب نہیں ہو جاتا انسان، پاگل پن، دیوانہ پن. اور پھر موت ہوتی ہے، اور موت بھی وہ موت ہوتی ہے کہ جو آپ کی ایگو کی، جو آپ کے نفس کی موت ہوتی ہے، جو آپ کے جسم کی موت ہوتی ہے. روح آپ کی خالق کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے، اس میں آپ کے حقیقی محبوب کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے آپ کی روح. In the end, I want to say that love is two fools who believe that they have found wisdom in each other. تو ایٹ دا اینڈ آئی وانٹ جسٹ سے کہ دیکھیں بینگ اے پارٹ آف دا یوتھ وی آر ہیونگ پازیٹیو چینجز آن آور وے. ہم نے خود بھی اپنے اندر بہت سی پازیٹیو چینجز لائی ہیں ویڈیوز بنانے کے اندر، اس کے پروگریس کے اندر. تو آئی ہوپ کہ اگر گائز آپ کے اندر بھی ایسی پازیٹیو چینجز آئیں ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے تو ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں، اپنے کامنٹس میں اپنی رائے بتائیں. اینڈ تھینک یو سو مچ.